اچھا، خوف اور امید جو آج دو موضوعات ہیں ہمارے پاس، یہ مومن کی ایسے علامت میں سے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اگر مومن کے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں اور اسے تولا جائے تو بالکل برابر نکلے گا خوف اور امید کا حصہ، بالکل برابر ہونا چاہیے. بلکہ ایک بڑی لطیف حدیث ہے، خوف کس چیز سے اور امید کس چیز سے؟ ظاہر ہے کہ واضح ہے، خوف اپنے گناہوں کی وجہ سے اور امید اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو خوف کا تعلق ہے کہ میں نے گناہ کیے، پروردگار نعوذ باللہ ظلم نہیں کرتا، تو وہ اس کے ظلم کی وجہ سے نعوذ باللہ مجھے خوف نہیں ہے بھی مناجات میں بھی کہ پروردگار مجھے اس لیے خوف نہیں کہ نعوذ باللہ جیسے ایک ظالم حکمران کا خوف ہوتا ہے کسی کے دل میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ خوف یہ کہ چونکہ تو نے مجھ پہ نعمتیں نازل کی، میں نے گناہ کیے، اب میں تیرے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ساتھ میں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تو اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما دے. تو یہ دونوں کیفیتیں مومن کے دل میں ہونی چاہیے. کئی دعاؤں میں، انفیکٹ دعائے افتتاح میں بھی اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو بالکل ابتدا میں کیا ہے، کم از کم ابتدا کے شاید ہوتا ہے کہ دو تین جملے آپ کو یاد ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک. تیسرا جملہ، وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ. یہی امید اور خوف. پروردگار مجھے یقین، ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، جہاں رحم کرنے کا موقع آ جائے تو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ، لیکن عذاب کا موقع ہو تو تیرا عذاب بھی سب سے زیادہ شدید ہے. تو ایک طرف رحمت کی امید بھی ہے لیکن اس کے عذاب سے خوف بھی ہے. حدیث میں ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، کہ اگر خوف اور رحمت کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے، اگر پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیا جائے، حدیث معصوم کا مفہوم گزارش کر رہا ہوں، کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک اللہ اسے جنت میں بھیجے گا، ایک انسان کو، فرض کیجئے ایسا اعلان ہو جائے. امام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں رحمت کی وہ امید ہو کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں گا، شاید اللہ مجھے ہی اپنی رحمت سے انشاءاللہ بھیج دے گا جنت میں. اور دوسری جانب خوف بھی ایسا، امام معصوم نے فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک بد نصیب ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا، تو تمہارے دل میں ایسا خوف ہو کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں، کہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے، میں ہی اکیلا جہنم میں چلا جاؤں. تو یہ مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ دونوں کیفیتوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جناب امیر کے لیے ان کے معجزات میں سے کہ جامع الازداد، مولا علی علیہ السلام میں متضاد صفات آپس میں جمع تھیں. ایک ہی علی ہیں لیکن اتنے رحم دل کہ یتیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں تو علی برداشت نہ کر پائیں، اتنا نرم دل. اور شجاعت کا وہ عالم کہ ہزاروں کا لشکر علی کے سامنے آ جائے تو لشکر کے قدم اکھڑ جائے اور علی کے قدم ثابت قدم رہ جائیں. تو ایک طرف عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر ہوتا ہے کہ یتیم کو دیکھ کر، باقی کسی اور کو دیکھ کر اس پہ اثر نہ پڑتا ہو، اتنا اس کا دل سخت ہو گیا ہوتا ہے نا، ایسا جو آپ لوگ بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، دوسری طرف سے جو دوسرے قسم کے افراد ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جہاد کے معاملے میں پیچھے ہوں، جو چیریٹی کے معاملے میں آگے ہے وہ جہاد کے معاملے میں اس کا دل نرم ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے، میدان جنگ میں مجاہد بن کر جانا اور مسجد میں نمازی بن کر آنا، بظاہر کیفیتوں میں بڑا فرق ہے. جیسے کہ مسجد میں انسان اللہ کے سامنے آتا ہے تو شانے جھکا کر آتا ہے، دل میں تواضع رکھ کر آتا ہے، خوف خدا کے ساتھ آتا ہے. اور مجاہد بن کر جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو ہمت اور جرأت اور شجاعت کے ساتھ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کتنی متضاد صفات ایک ساتھ جناب امیر میں جمع ہو گئی کہ اگر میدان جنگ کا مجاہد دیکھنا ہو اور دوسری جانب، اچھا اس کو ساتھ میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیجئے. ابھی تو یہ دو چیزیں میں نے بیان کی، مسجد اور میدان جنگ، ساتھ میں ایک اور چیز، علم. اگر کوئی انسان بہت بڑا بہادر ہو نا، جنگجو، عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، علم وغیرہ نہیں ہوتا ان کے پاس اتنا. یہ جتنے بھی دنیا میں یہ جو بادشاہ گزرے نا، اورنگزیب اور اکبر، ہلاکو خان، پتہ نہیں ایسے ان کو تو شجاع کہنا بھی غلط ہے، لوگ سفاک تھے، درندے تھے. لیکن علم کا کوئی ایک جملہ
ایسا کہ جو دنیا کے کام آ سکے ایک جملہ بھی انہوں نے نہیں دیا. دوسری جانب جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اب میں ان اسلامی طور پر اس حوالے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہم دیکھیں بڑے بڑے فلسفی گزرے، بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، آئنسٹائن ہے، ایڈیسن ہے، انہوں نے علم کے حوالے سے دنیا کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن میدان جنگ میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. تو جو علم کے میدان میں آگے ہوتے ہیں عام طور پر وہ جہاد کے میدان میں عام طور پر پیچھے ہوتے ہیں، اور جو جہاد کے میدان میں آگے ہوتے ہیں وہ عام طور پر علم کے میدان میں پیچھے ہوتے ہیں. یہ عام طور پر دنیا میں دستور رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کچھ صفات کچھ کو عطا کرتا ہے، کچھ صفات کچھ کو عطا کرتا ہے. لیکن امیر المومنین کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ علم کا میدان اور جہاد کا میدان، اور دونوں کی گواہی دو دروازوں نے دی ہے کہ اگر علم کا میدان ہو تو علی باب مدینۃ العلم قرار پائے، اور شجاعت کا میدان ہو تو خیبر کا اکھڑا ہوا در علی کے ہاتھ میں نظر آئے. اس لیے یہ متضاد صفات کا ایک ساتھ ہونا یہ جناب امیر کی خصوصیات میں سے تھا. پروردگار چاہتا ہے کہ مومن اپنے لیول اور اپنے سٹیٹس پر یہ خوف اور امید کی دو الگ الگ خصوصیتوں کو ایک ساتھ رکھے دل میں. شیطان کیوں مارا گیا تھا؟ شیطان اس کے دل میں غرور تھا. غرور کس بات کا تھا؟ روایت میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی خلقت سے ابھی پہلے کی بات ہے اعلان کیا پہلے آسمان پر کہ کوئی ایک انسان ایسا ہے جو میری بارگاہ سے نکال دیا جائے گا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار پائے گا. اعلان ہوا پہلے آسمان پر. تو جو سارے فرشتے تھے پہلے آسمان کے، وہ گئے پہلے آسمان کے فرشتوں کے سردار کے پاس اور کہا کہ یہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی ایک انسان ایسا ملعون ہوگا کہ قیامت تک لعنت اس کے مقدر میں ہوگی، کہیں ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے ایسا. تو جو سردار تھا پہلے آسمان پر فرشتوں کا وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی کہ کہیں میں تو نہیں ہوں کہ میں ہی خدا نخواستہ ملعون قرار پا جاؤں. تو اب وہ تو پہلے آسمان کا سردار تھا، وہ گیا دوسرے آسمان پر اور اس نے وہاں پر یہ سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس اتنا علم اور اتنی سمجھ ہے کہ جو بتلا سکے کہ اللہ کس کو ملعون قرار دینے والا ہے؟ کہ ہم میں سے تو کوئی نہیں. وہ تو جب دوسرے آسمان کے فرشتوں کو پتا چلا تو وہ اپنے سردار کے پاس گئے اور ان کے سردار نے بھی یہی کہا کہ تم نے تو اپنے بارے میں پوچھا، میں تو اپنے بارے میں فکر مند ہو گیا کہ کہیں میں نہ ہوں. وہ دیکھیں وہ خوف کی منزل کہ ایک ہے لاکھوں اور کروڑوں فرشتوں میں سے اللہ نے کہا ایک ہے کہ ایسا جو ملعون بننے والا ہے. سب کو فکر ہوئی ہم تو نہیں ہے. وہ یہاں آپ سینکڑوں عذاب جہنم کے آیتیں سناتے رہے، کہتے مولانا وہ تو کسی اور کے بارے میں، یہ آپ غلط مجمع کو سنا رہے ہیں. ارے تو قرآن آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوا کیا؟ جناب امیر کا کلام آپ کے لیے نہیں ہے کیا نہج البلاغہ کا؟ وہاں ایک اللہ نے کہا کروڑوں فرشتوں میں سے ایک ایسا جو ملعون ہوگا ان میں رہنے والوں میں سے. دوسرے آسمان والا تیسرے آسمان کے پاس پہنچا، تیسرے آسمان والا چوتھے آسمان والے کے پاس، میں سب گھبرائے میں. اب جب چھٹے آسمان تک خبر پہنچی، چھٹے آسمان والا ساتویں آسمان سب سے بلند آسمان، وہاں پر پہنچا اور کہا کہ کوئی ایک ایسا ہے جسے اللہ ملعون قرار دے گا. اور جتنے ملائکہ تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی ہو، اللہ سے معافی طلب کرو. ابلیس بھی وہیں پر تھا. ابلیس جن ہے، فرشتہ نہیں ہے وہ، لیکن اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا تھا اسے. ٹھیک ہے نا؟ ابلیس نے کہا کہ تم جیسے فکر مند ہونا ہے وہ ہوتا رہے، میں نے تو اتنی عبادت کی ہے کہ میں تو نہیں ہوں کم از کم، میں نے تو ہزاروں سال عبادت کی، میں تو نہیں ہوں کم از کم، تم میں سے وہ جو فکر ہو. ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا آ گیا؟ یہ خوف نکل گیا، غرور آ گیا. پروردگار نے جو آدم کے سامنے جھکایا ہے ابلیس کو، کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ سوال ہے. اللہ کو کیا مزہ آ رہا تھا کہ ابلیس آدم کے سامنے جھکے؟ اچھا اللہ کو کیا لطف آتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھکیں؟ ہمارا اللہ کے سامنے جھکنا کہ اللہ کی خدائی کو بڑھا دیتا ہے؟ نعوذ باللہ، کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم جھکیں؟ اس لیے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ جب اللہ کے سامنے دل جھکے گا کہ دنیا کے ہر بت سے اور ہر غلامی سے آزاد ہو کر ایک کے سامنے سجدہ کرے گا انسان، دل آزاد رہے گا. یہ بہت بڑی بات ہے اگر واقعا کوئی اس منزل تک پہنچ جائے. جناب علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے اپنی نظم میں کہا تھا، مشہور جو نظم ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر تو نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. اور پھر اس کے بعد قلب مومن کو تشبیہ دی آئینے سے کہ آئینہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن آئینہ اگر مومن کا دل وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ کر شرمندہ ہو جائے تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. یہ آئینہ وہ اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. کیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں.
اور پھر فرمایا کہ یہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ جو نماز ہے اگر پھر بھی دل وہ بتوں سے جڑا ہوا ہے, یہ بت آج کل کے بت تو بدل گئے نا, کسی کا بت موبائل ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کا بت اس کے گھر والے ہوں, ہو سکتا ہے کسی کا بت رسوم و رواج ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی کا بت اس کا کلچر ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بت. تو اگر ان بتوں میں دل ہے تو پھر اللہ کے سامنے جھکنے کا وہ جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو شیطان جو بعد میں شیطان بن گیا, بات میری لمبی ہو رہی ہے, شیطان جو بن گیا بعد میں, اللہ یہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی عبادت پر غرور ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایک تو میں نہیں ہو سکتا. اللہ ابلیس کو آدم کے سامنے جھکا کر کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اس کے دل میں اس غرور اور بت کو توڑنا چاہتا تھا پروردگار, کہ تیری عبادت کا جو غرور بت ہو گیا نا اس کو توڑ دے. جو غرور اور بت ہوتا ہے یہ خالی دولت کا نہیں ہوتا, یہ علم کا بھی ہو سکتا ہے, عبادت کا بھی ہو سکتا ہے. عبادت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا پورے ہمارا جتنا خاندان ہے نا اس میں سے خالی ہم ہی ایک دیندار متقی ہیں, باقی تو سب ویسے ہی ہیں. یہ کتنے لوگ آگے کہتے ہیں ہم سے؟ اگر یہ شکر کے عنوان سے ہو بہت اچھی بات ہے, اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اور اگر غرور کے عنوان سے ہو نہیں, پھر آپ کی عبادت ہی آپ کے لیے بت ہے. اچھا کسی عالم نے بہت اچھا جملہ کہا تھا قم میں, ان کے ساتھ تو بڑا اچھا جملہ کہا کہ کس کے اندر کیا بت ہے یہ ہمیں نہیں پتا, آپ اپنے بت کو خود ہی جانتے ہیں, آپ کو خود ہی اس بت کو توڑنا ہے. مجھے نہیں پتا نا کہ آپ کے دل میں کون سی چیز بت بنی بیٹھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے جو میرے لیے بت ہو وہ آپ کے لیے نہ ہو, جو آپ کے لیے بت ہو میرے لیے نہ ہو, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر شاید آپ کے لیے شہرت کا بت نہ ہو, شاید ہو سکتا ہے میرے لیے وہ بت بن گیا ہو کہ مجھے شہرت عزیز ہونے لگے, ٹھیک. تو مجھے اپنے بت کو توڑنا ہے, آپ کو اپنے بت کو توڑنا ہے. اور ہمارے اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جا, تیرا بت عبادت کا جو بت تو نے اپنے دل میں بنایا ہوا نا وہ ٹوٹ جائے گا. اب تو جھک گیا, کسی کے سامنے جھکا تو. پروردگار اسے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آنکھ سے پیدا کیا, یعنی اس کا مطلب یہ کہ بت باقی رہ گیا, اب قیامت تک ملعون ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بارے میں سمجھاتا کہ سب تو عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں, میں نہیں ہو سکتا. یہ سوچ دماغ سے نکال دیجیے گا, پہلی بات. دوسری طرف سے دوسری بات بھی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیے گا. کتنی رحمت کی امید؟ روایت میں ہے کہ جب ایک گناہ گار کو لے جایا جا رہا ہوگا نا جہنم کی طرف, وہ جو بارگاہ پروردگار, وہ جلالت, اس بارگاہ میں وہ پلٹ کر دیکھے گا. اللہ کی آواز آئے گی کہ تو نے پلٹ کر کیوں دیکھا مجھے؟ وہ کہے گا پروردگار میں گناہ گار تھا لیکن مجھے تیری رحمت کی بھی امید تھی. اللہ کہے گا تو نے اس وقت میری رحمت کو پکارا, جا میں نے تجھے معاف کیا. دوسری طرف ایسی رحمت کا عالم بھی ہے. حدیث میں 2-3 حدیثیں اتنی خوبصورت ہیں. اچھا حدیثیں تو بہت ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے, اس لیے میں چھوٹی چھوٹی مختصر سناؤں. اگر ایک شخص دنیا میں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کا عادی ہو, تاکید ہے نا, جو اچھا کام شروع کیجئے, بلکہ اب کوئی بھی کام, کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ کہیے, بلکہ بعض علماء نے تو یوں بھی استحباب لکھا ہے کہ اگر کھانا الگ الگ کھا رہے ہیں تو بھی بسم اللہ کہیے. آپ نے بریانی کھائی بسم اللہ کا, اس کے بعد قورمہ کھایا پھر بسم اللہ کا, ٹھیک ہے. یہ اگر بسم اللہ کہنے کی عادت ہو, آپ نے گاڑی چلائی بسم اللہ کا, آپ گھر سے نکلے بسم اللہ کا, ہر کام میں بسم اللہ آپ نے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کی عادت ہو, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب قیامت میں نامہ اعمال اسے دیا جائے گا نا, اور کہا جائے گا کھول, اللہ اکبر, تو کہے گا بسم اللہ, اس کی وہ عادت تھی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ایک بحث ہے پوری. جو ہماری دنیا میں عادت ہے وہی وہاں پر باقی رہنے والی ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے, اللہ مشرکوں سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں شرک کیا تھا, وہ کہیں گے وما کننا مشرکین, ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. تو علامہ طباطبائی نے لکھا ہے وہاں پر کہ وہاں اللہ کی وہ جلالت, جہنم کے وہ منظر, پل صراط, سب کچھ, تو یہاں پر بھی آ کے اللہ کے سامنے مکر گیا یہ کہ میں تو مشرک تھا ہی نہیں, تو نے مجھے غلط پکڑا ہے. یہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ جو دنیا میں جھوٹ بولنے کا عادی تھا, قیامت میں بھی جا کے جھوٹ بولے گا کہ میں تو مشرک نہیں تھا. جو یہاں عادت ہے وہ وہیں پر عادت ہے. تو یہاں عادت تھی بسم اللہ کہنے کی, وہیں پر بھی بسم اللہ کا. جیسے بسم اللہ کہا نا, اس نے نامہ اعمال کھولا تو وہ گناہ گار تھا. پروردگار اس سے کہے گا کہ میں تیری تقدیر میں جہنم ہے اس لیے کہ تو گناہ گار ہے, تیرے گناہ بہت زیادہ ہے,
لیکن تو نے اس وقت میری رحمت کو یاد کیا اور نامہ اعمال کھولتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اس رحمت کے صدقے میں تجھے معاف کیا. اس طرح رحمت کا یہ عالم بھی ہے. جناب سلمان فارسی سے بھی روایت ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ابھی، ایک. یعنی یہ ماں کے دل میں اپنے اولاد کے لیے محبت ہے نا، اللہ کی رحمت کے اس ایک حصے کا صدقہ ہے. دنیا میں جتنی رحمتیں اور محبتیں اس ایک رحمت کے حصے کا صدقہ ہے. تو 99 کا کیا کرنا ہے پھر؟ جناب سلمان فارسی نے روایت فرمائی، کہا کہ 99 جب اللہ میدان محشر میں جمع کرے گا نا انسانوں کو، تو اپنی اس ایک رحمت کو اس 99 سے ملا کر 100 کر دے گا. وہ 100 رحمت کے حصوں کو اپنی مخلوقات پر پھیلائے گا، پھر ان رحمت کے صدقے میں جو 100 حصے ہوں گے پھر حساب اور کتاب شروع کرے گا. تو میں نے کچھ خوف کی روایتیں بھی شروع میں سنا تھی اور امید کی روایتیں بھی سنا دی. دونوں بیلنس ہونا چاہیے، اور یہی انسان کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو ایکسٹرا خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. جو عبادتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈاؤٹ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ انہی میں سے ایک ہے معاملہ. اگر ایکسٹرا کسی کو تقویٰ کا ڈوز ہو جائے کہ اتنا شک وضو میں، اتنا شک غسل میں، یہ اسی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ خوف اس میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ غسل جناب علی 20-20 منٹ کا ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے نقل کیا تھا، مولانا صادق حسن صاحب قبلہ حفظہ اللہ، ان کے حوالے سے، کہ سوال جواب کی ایک نشست ہو رہی تھی، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ میں تو غسل کر لیتا ہوں 5 منٹ میں، میرا دوست ہے اس کا غسل جو ہے وہ 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو آپ اسے کوئی نصیحت فرمائیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اسے تو بعد میں نصیحت کروں گا، آپ کو پہلے 5 منٹ میں کون سا غسل ہوتا ہے بھائی؟ اتنا کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. خیر حدیث میں تو معیار بڑا سخت ہے کہ وضو کے لیے 3 پاؤ اور غسل کے لیے 3 کلو. وہ تو خیر ہمارا ٹھنڈا گرم چیک کرنے میں گزر جاتا ہے. ٹھنڈا آ رہا ہے کہ گرم آ رہا ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، جناب 3-4 کلو 8-10 کلو تو ادھر ادھر ہو گیا. تو یہ جو ہے نا ایکسٹرا خوف ہو جاتا ہے کسی کو کہ جناب ایسے کیسز ذاتی طور پر میں جانتا ہوں. وہ افراد کے مثلا صبح اٹھا اور ہر صبح کو اس کو شک ہے کہ مجھ پہ غسل واجب ہو گیا بلا وجہ، مجھ پہ شاید غسل واجب ہو گیا ہے، میں حالت نجاست میں آ گیا ہوں. اور حالت نجاست میں جب آ گیا وہ جوان بیچارہ، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، اور پھر وہ غسل کرنے کے لیے تشریف لے جائیں، یہ اس کی ہر رات کا معمول. یعنی ایک موقع وہ تھا کہ نماز شب تک کا پابند تھا، شیطان نے ایسا بہکایا. شیطان کبھی کسی کو جب گناہ سے نہیں بہکا سکتا نا، عبادت کے ذریعے آ کے بہکاتا ہے. عبادت میں اتنا ڈاؤٹ، اتنا دماغ میں اس کو شک پیدا کر دے گا کہ انسان جو ہے نا جھنجھلا کر آخر میں کیا ہوتا ہے، آخر میں کہتا ہے یہ سب دین وغیرہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سب ختم. روز ہر رات شک ہوتا تھا کہ میں شاید نجس ہو گیا ہوں، مجھ پہ غسل واجب ہو گیا. غسل کرنے کے لیے جب تشریف لے جائیں، اب یہ یقین ہی نہیں ہو پا رہا کہ غسل ہو بھی گیا یا نہیں ہوا. فجر کی نماز قضا ہونے تک غسل جاری رہتا تھا، یقین نہیں ہو رہا کہ میرا غسل ہو گیا ہے. فجر سے پہلے غسل شروع ہوا ہے اور اب تک یہ کہ شاید غسل نہیں، شاید یہ حصہ باقی رہ گیا تو شاید وہ حصہ باقی. اور وہ انسان کے جو نماز شب پڑھنے کا پابند تھا، شیطان نے اسے عبادت کے ذریعے اتنا بہکا دیا کہ پھر فجر کی نماز بھی روزانہ قضا ہو کے پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ لیٹ نہیں اٹھتا تھا، اس لیے کہ غسل اتنا لمبا کرتا تھا. مولانا کیا کریں؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، اب یہ بات بہت دور تک جا رہی جو کہ کیمرے کے توسط سے. کیا کریں مولانا کبھی ایسے اگر کیفیت ہو جائے؟ دبئی میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا سمپل ایک کام کر لو. اگر آپ کا غسل 20-25 منٹ تک چل رہا ہے اور آپ کو شک پر شک ہو رہا ہے تو اپنے اوپر منت کر کے ایک چیز مان لو بھائی. منت کیا؟ اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ اگر میں نے 5 منٹ سے اوپر غسل کیا تو 5000 روپے صدقہ دوں گا. منت ٹھیک ہے نہیں کہ ٹھیک ہے بالکل منت. قربتاً اللہ نہ صحیح 5000 کے صدقے میں آپ یقیناً میں آپ سے کہہ رہا ہوں 4 منٹ میں غسل ختم نہ ہو جائے میرا نام بدل دیجیے گا. بالکل کہ اچھا اس نے کر کے، کیونکہ وہاں عشرہ مجالس میں پڑھ رہا تھا اور اس نے شروع میں آ کے مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا آہستہ آہستہ کر کے اگر 20 منٹ میں ہو رہا ہے تو 10 منٹ کی پہلے منت مارو، پھر 2 دن بعد 5 منٹ کی منت ماننا. اس طرح کرتے. جب عشرے کے آخر میں ملا تو خود اس نے آ کے کہا کہ مولانا بالکل مسئلہ حل ہو گیا، 5000 کے صدقے میں ایسا حل ہوا ہے، بالکل میں سیدھا ہو گیا ہوں. یہ اچھا بات پھر وہ کہیں اور نکل جائے گی. میں صرف بہت زیادہ میں مجلس مختصر کرنا چاہتا تھا.
یہ علماء اخلاق کا طریقہ بھی تھا، اپنے آپ کو سزا بھی اسی طرح دیا کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. سزا کیسے دیں اپنے آپ کو؟ سزا اس طرح سے دیں کہ کوئی بہت اچھی خاصی بڑی منت مان لیں. یہ نہیں کہ 5-10 روپے کا صدقہ، پھر تو آپ صدقے بھی مزے سے دیتے رہیں گے، غلط کام بھی مزے سے ہوتا رہے گا. 5 روپے سے 10 روپے سے کیا ہوتا ہے، 100 روپے سے کیا ہوتا ہے. یہ نہیں، کوئی ایسا کہ جس سے آپ کا دل تھوڑا سا لرز جائے کہ یار یہ رقم جاری ہے. یہ اپنے اوپر غیبت بہت ہوتی ہے. للہ علیہ، یہ والی منت جو واجب ہو اس کو پورا کرنا، نہ ہو تو کفارہ ہوگا. پھر میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ اگر میں نے ایک غیبت کی، یا تو کوئی اچھی خاصی اماؤنٹ رکھ دیں. اس میں بھی بہت سے لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اماؤنٹ دے دیں گے، مسئلہ نہیں ہے، چلو 5000 روپے سے ہی. اس میں بھی کبھی کبھی شیطان بہکا دیتا ہے. دوسری طرف سے آ جائے پھر جسم کو کوئی زحمت دیں، سختی دیں. رمضان کے بعد میں اگر میں نے ایک غیبت کی، میں فی غیبت 3 روزے رکھوں گا. تو آپ کا نفس خود کہے گا ابھی رمضان ابھی 30 دن بڑے مشکل سے گزرے ہیں، ابھی سدھر جاؤ، غیبت نہیں کرنی. اب ٹھیک، اپنے آپ کو سزا دیں خود. اگر میں نے فلاں گناہ کر لیا، میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں، میں 11 رکعت والی پوری نماز شب پڑھوں گا. ٹھیک ہے، یہ جب آپ نے اپنے نفس کو سزا دینا شروع کریں گے، شیطان بھی آپ سے میں کہہ رہا ہوں شیطان آپ سے ہار جائے گا. وہ کہے گا جناب اس کو تو میں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہوں، یہ تو 3 اور عبادتیں کر کے بیٹھ جاتا ہے. ایک عالم دین تھے، وہ نماز کے لیے نکلے فجر کا وقت بالکل. اب وہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو اندھیرا ہوتا تھا، ظاہر اس زمانے میں تو سسٹم نہیں تھا ایسا الیکٹریسٹی کا. کوئی گڑھا آ گیا اور اس میں گر گئے. جب گڑھے میں گر گئے تو ظاہر لباس سارا سب خراب ہو گیا. انہوں نے کہا کیسے اس میں مسجد میں جاؤں. واپس پلٹ آئے، لباس تبدیل کیا. اچھا جا رہے تھے اس وقت جب نماز شب کا وقت ہے، یعنی ابھی فجر کا وقت باقی تھا. تو پھر اپنے آپ سے سوچا کہ ابھی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے تو میں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دوں. چلو لباس بدل لیا، اپنے جسم کو پاک کیا، واپس نکلے تو کہیں اور کوئی گڑھا تھا کیونکہ بارش ہوئی تھی، تو اس میں جا کے گر گئے. انہوں نے کہا لو بھائی یہ کیا بات ہو گئی. پھر واپس تشریف لائے، یہ سچا واقعہ ہے. واپس تشریف لائے اور پھر سوچا کہ نہ جاؤں مسجد میں، آج فجر کی گھر ہی میں پڑھ لوں. پھر سوچا کہ اگر قیامت میں نامہ اعمال میرا ترازو میں تولا گیا اور یہی شاید اسی ایک فجر کی وجہ سے بچنے والا ہوا تو سب برابر ہو، نیکی اور گناہ، اور ایک فجر خالی میری زیادہ ہوتی تو میں بچ جاتا. اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا. چلو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں. اب پھر جب جانے لگے تو راستے میں ایک شخص چراغ لے کے کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھائی تیرا بڑا شکریہ، 2 دفعہ میں گر چکا ہوں یہاں پر، تیسری دفعہ ابھی تو اللہ تجھے تجھ پر رحمت نازل کرے. کہا نہیں، میں تو آپ کیا سمجھے میں کون ہوں. کہ تو کو بہت نیک آدمی ہے، نمازی کے لیے تو راستے میں چراغ لے کے کھڑا ہوا ہے. کہ میں شیطان ہوں. کہ شیطان تو تم یہاں پر میرے لیے کیوں چراغ لے کے کھڑے ہو. کہ میں آپ کے لیے صرف چراغ لے کے کھڑا ہوا ہوں کہ جب آپ گئے اور پہلی دفعہ گرے تو آپ جب گھر میں پہنچے اور آپ نے کہا کہ نہیں میں پھر سے ہمت کرتا ہوں، لباس پاک کیا آپ نے، پھر آ گیا. اللہ نے آسمانوں میں اعلان کیا کہ آج اس نے میری خاطر یہ جو میری خاطر قربانی دی اپنے نفس کی. تو گزشتہ دن کے جتنے اس نے گناہ کیے تھے یا کوئی غلط کام ہو گیا تھا غلطی سے جو بھی، وہ میں نے اسے معاف کیا. آپ کے ایک دن کے گناہ معاف ہو گئے. آپ واپس پہنچے پھر گر گئے. تو اللہ نے اعلان کیا کہ جب آپ واپس پلٹ کر گرنے کے بعد گھر پر گئے، واپس لباس صحیح کر کے آئے، کہ اب ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کے جتنے سارے گزشتہ گناہ تھے نا سب میں نے معاف کیا. جب آپ تیسری مرتبہ آئے تو مجھے ڈر ہوا کہ اب گر گئے نا، تو اللہ کہے گا کہ اگلے گناہ بھی میں نے معاف کی. اس لیے میں کھڑا ہوں یہاں پر چراغ لے کر کے، پھر زندگی بھر بھی محنت کرتا رہوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 3 دفعہ گر کے اٹھ کے اللہ یہ بھی رحم ہے دیکھیں اللہ کا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اتنا رہی. تو دونوں کیفیتیں اپنے اندر اس کو رکھیے کہ ذرہ برابر بھی گناہ ہو جائے کوئی چھوٹا نہ سمجھیں اسے کہ میں نے اپنے رب کی معصیت کی، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، غلط ہو گیا. دوسری طرف سے اگر انسان کی زندگی گناہوں میں بھی گزری ہے، کہیں اللہ کی رحمت مجھ سے زیادہ بڑی ہے، میرے گناہ سے زیادہ بڑی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو یہ کیفیتیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں میں رکھ سکیں.